الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال یہ کہ اگر امام نے عصر کی نماز میں آخری رکعت میں 3 سجدے کر دیے اور سجدے سہو کر کے نماز مکمل کی تو نماز درست ہو جائے گی یا نماز کو دہرانا پڑے گا؟ اگر امام نے عصر کی آخری رکعت میں 3 سجدے کر دیے اور بعد میں امام صاحب نے سجدے سہو کر کے نماز مکمل کرا دی تو ایسی صورت میں نماز درست ہو گئی، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 2، ایک اہم سوال ہے کہ سنتوں کی قضا ہے یا نہیں ہے، تسلی بخش جواب عنایت فرمائیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر فقہائے کرام رحمہم اللہ نے یہ اصول اور ضابطہ بیان فرمایا ہے کہ اصولی طور پر سنتوں کی قضا نہیں ہے، لیکن 2 سنتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو ان کو پڑھ لینا چاہیے۔ ایک فجر کی سنت ہے اور ایک ظہر کی سنت ہے کہ اگر کسی کی فجر کی سنت چھوٹ گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسی دن زوال سے پہلے پڑھ لے، اور ایک ظہر کی قبلیہ سنت ہے یعنی فرض سے پہلے والی سنت، اگر کسی کی ظہر کی قبلیہ سنت چھوٹ گئی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ظہر پڑھنے کے بعد یعنی فرض پڑھنے کے بعد وہ پہلے والی سنت پڑھ لے۔ ان 2 سنتوں کے علاوہ کسی بھی سنت کی قضا نہیں ہے۔ اب ان 2 سنتوں کی قضا کیوں ہے، ان 2 سنتوں کو بعد میں کیوں پڑھنا ہے؟ تو اس سلسلے میں حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 سنتیں چھوٹنے کے بعد پڑھتے تھے، اس لیے یہ 2 سنتیں بعد میں پڑھ لینی ہیں۔ سوال نمبر 3، ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب رات میں نے آپ کی شارٹ ویڈیو سنی، آپ کہہ رہے تھے کہ جو رات میں سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ فقر و فاقے کا شکار نہیں ہوگا، غریبی دور ہو جائے گی، تو یہ بھی آپ بتا دیجئے کہ رات میں کب پڑھنا ہے۔ میرے بھائی، ویڈیو اگر آپ پوری سنے ہوتے تو یہ سوال نہ کرنا پڑتا۔ میں نے اس میں وضاحت کیا ہے کہ رات کے کسی خاص حصے میں سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ رات میں کبھی بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سورہ واقعہ کی فضیلت اور سورہ واقعہ کی برکت حاصل ہو جائے گی۔ مغرب بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بھی پڑھیں گے آپ کو سورہ واقعہ کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ سوال نمبر 4، قربانی کا گوشت خشک کر کے اور سکھا کر کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، قربانی کا گوشت آپ کسی بھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، کباب بنا کر کھائیے، سالن بنا کر کھائیے، سکھا کر کھائیے، کسی بھی طریقے سے آپ قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دے دی ہے، میرے بیٹے نے مجھے تکلیف پہنچایا تھا، مجھے دلی تکلیف ہوئی تھی تو میں نے اپنے بیٹے کو دل سے بد دعا دی، اب مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، میں رو رہا ہوں، اب میں اپنے بد دعا کی تلافی کیسے کروں؟ دیکھیے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں۔ اگر کسی کو اپنی اولاد سے دلی تکلیف پہنچ گئی ہے اور والد نے یا والدہ نے اپنے بچے کو دل سے بد دعا دے دی ہے، پھر بعد میں شرمندگی ہوئی اور وہ اپنی بد دعا کا تدارک کرنا چاہتا ہے، تلافی کرنا چاہتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، اپنی بد دعا پر ندامت کا اظہار کرے اور اپنی اولاد کے لیے خوب دعائے خیر کرے۔ اس طریقے سے وہ اپنی بد دعا کا تدارک اور تلافی کر سکتا ہے۔ لیکن بات یاد رہنی چاہیے جو میں نے شروع میں کہی کہ اپنی اولاد کو ہرگز بد دعا نہ دی جائے۔ والدین کی دعا اور بد دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ سوال نمبر 6، جس عورت کو حیض کے ایام شروع ہو گئے ہوں تو کیا وہ طواف وداع کیے بغیر اپنے وطن واپس ہو سکتی ہے؟ اگر واپس آ گئی تو کیا دم لازم ہوگا؟ طواف وداع کرنا واجب ہے، لہٰذا بغیر کسی شدید عذر کے طواف وداع نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی عورت کو حیض کے ایام شروع ہو گئے، مجبوری کی صورت پیدا ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ طواف وداع کیے بغیر بھی اپنے وطن واپس آ سکتی ہے، ایسی صورت میں دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ سوال نمبر 7، ٹائی لگانا کیسا ہے؟ یہ ٹائی یہ فساق و فجار کا لباس ہے، خاص طور پر عیسائیوں کا لباس ہے، اس لیے ایک مسلمان کو ٹائی وغیرہ نہیں لگانا چاہیے۔
بہت شدید مجبوری ہے، آفس کی مجبوری ہے، اسکول کی مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں ٹائی لگانے کی گنجائش ہے۔ سوال نمبر 8، ایک سوال یہ ہے کہ آسیہ اور آسیہ نام رکھنا کیسا ہے؟ آسیہ یہ تو تھی فرعون کی بیوی، لیکن بہت نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں، اور ایمان کی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عورتیں ایسی ہیں، اور 4 عورتوں کو یہ مقام اور شرف حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا مجھ سے نکاح کرائیں گے۔ ان 4 خوش نصیب عورتوں میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، ان کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں نکاح ہوگا۔ تو آسیہ نام رکھنا یہ صحیح ہے، لیکن آسیہ نام رکھنا یہ جائز نہیں، کیونکہ آسیہ عین سے اس کے معنی نافرمانی کرنے والی عورت، گنہگار عورت، اس لیے آسیہ نام نہ رکھا جائے، آسیہ رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 9، لیڈیز کا مردوں کے سینٹنس اور مردوں کے صیغے میں بات چیت کرنا کیسا ہے؟ مثلا میں آتا ہوں، میں جاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، ایک عورت کا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ ان عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ کریں کہ مردوں کے سینٹنس میں اور مردوں کے صیغے میں ایک عورت کا بات کرنا ایک گونا مردوں کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے، لہٰذا ایک عورت کے لیے مردوں کے سینٹنس میں اور مردوں کے صیغے میں بات چیت کرنا درست نہیں ہے۔ ایک عورت کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، عورت کو عورت کے صیغے ہی میں بات کرنا چاہیے، میں آتی ہوں، میں جاتی ہوں، میں کھاتی ہوں وغیرہ۔ سوال نمبر 10، ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر زید تنہائی میں ہو، میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی ہو، اور زید تنہائی میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے جہاں کوئی نہ ہو، تو کیا ایسی صورت میں بھی طلاق پڑ جائے گی؟ دیکھیے، زید اگر اپنی بیوی سے لڑائی کر کے آیا ہو یا یوں ہی آیا ہو، اگر تنہائی میں زید اپنی بیوی کی طرف نسبت کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، یعنی یوں کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے غصے میں طلاق دی جائے یا نارمل حالت میں طلاق دی جائے، تنہائی میں طلاق دی جائے، مجمع میں طلاق دی جائے، ہر صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.